بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 240 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 51 سے لے کر 53 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور تفسیری اغراض کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے جو اس بستی کے رہنے والوں کو ڈراتا، لیکن ہم نے آپ کو تمام بستی والوں کی جانب نذیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ کا اجر زیادہ ہو۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ فِي هَوَاهُمْ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ أَيِ الْقُرْآنَ جِهَادًا كَبِيرًا، لہٰذا آپ کافروں کی ان کی خواہشات میں اتباع نہ کریں اور آپ ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے پوری طاقت سے جہاد کریں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر جاری کر دیا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ شَدِيدُ الْعُذُوبَةِ وَهَذَا مِلْحٌ عُجَاجٌ شَدِيدُ الْمَلُوحَةِ، ان میں سے ایک میٹھا مزیدار یعنی نہایت شیریں ہے، اور دوسرا نمکین اور کڑوا یعنی نہایت شور ہے۔ اور وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، ان دونوں کے درمیان حاجزا لا يختلط احدهما بالآخر، ایک آڑ بنا دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے مل نہ سکیں۔ وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور قوی معنی رکھا ہے یعنی مضبوط آڑ بنائی ہے، یعنی ایسا پردہ اور ایسی آڑ ہے جس کی وجہ سے دونوں دریاؤں کا ملنا ممنوع ہو گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اس آیت مقدسہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک عذاب سے ڈرانے والا بھیج دیتے، سو آپ کافروں کی پیروی نہ کریں اور ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں اور ہر شہر میں ایک رسول بھیجتے جو ان کو کفر اور نافرمانی کرنے پر اللہ کے عذاب سے ڈراتا۔ جیسا کہ ہم نے مختلف علاقوں میں بارشیں نازل کی ہیں اور مادی رزق کی فراہمی کے متعدد ذرائع بنائے ہیں، اسی طرح ہم چاہتے تو روحانی رزق کے بھی متعدد وسائل بنا دیتے اور آپ سے تبلیغ دین کی مشقت کا بوجھ کم کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ وَلَٰكِن بَعَثْنَاكَ إِلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ كُلِّهَا نَذِيرًا، بلکہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے نذیر بنایا ہے، اور جس طرح ایک آفتاب تمام کائنات کو روشن کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اسی طرح آپ کی ذات بابرکت تمام جہانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا،
بس آپ کافروں کی ان کی خواہشات کے سلسلہ میں اتباع نہ کیجیے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کریں۔ اس آیت مقدسہ کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن سے ان کے سامنے دلائل پیش کریں، یا اسلام کی حقانیت پر ان کے سامنے دلائل پیش کریں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ تلوار سے ان کے خلاف جہاد کریں، لیکن یہ معنی بعید ہے کیونکہ یہ سورت مکی ہے اور جہاد مدینہ میں شروع ہوا تھا۔ جہاد کبیر کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تبلیغ دین کے لیے مسلمان اپنی تمام توانائیوں اور مساعی کو بروئے کار لے آئیں اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے تمام ذرائع اور وسائل کو داؤ پر لگا دیں، اور جس محاذ اور مورچے پر دشمن کی طاقتیں کام کر رہی ہوں اپنی تمام طاقتوں کو وہاں صرف کر دیں، اور جان و مال، زبان و قلم اور اسلحہ اور مادی آلات کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے میدان عمل میں آ جائیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے دو دریاؤں کو اکٹھا ہی چلا دیا، ان میں سے ایک نہایت میٹھا اور شیریں ہے اور دوسرا نہایت کھاری اور کڑوا ہے، اور ان کے درمیان ایک آڑ حجاب بنا دیا ہے، اور یہ ایک روکی ہوئی آڑ ہے جو ان دونوں دریاؤں کو آپس میں ملنے سے مانے ہے۔ لفظ مرج کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے آزاد چھوڑنا، اسی وجہ سے مرج چراگاہ کو کہتے ہیں، یہاں جانور آزادی سے چل پھر سکتے ہیں۔ عذب میٹھے پانی کو کہتے ہیں، فرات خوش ذائقہ اور خوشگوار تسکین بخش کو کہتے ہیں، اور ملح نمکین کو کہتے ہیں، اجاج تیز اور تلخ کو کہتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنے فضل اور حکمت بالغہ سے دنیا میں دو قسم کے پانی پیدا فرمائے ہیں، بحر محیط جو کہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، زمین جو کہ کرۂ ارض کا تقریباً 1/4 حصہ ہے اور باقی 3 حصہ پانی ہے۔ بحر محیط کا پانی تقاضائے حکمت نہایت نمکین اور بدمزہ ہے۔ زمین کے آباد حصہ پر بارش کے پانی، چشمے، ندیاں، نہریں اور بڑے بڑے دریا ہیں، یہ سب میٹھے اور خوشگوار اور خوش ذائقہ ہیں۔ انسان کو اپنے پینے اور روزمرہ کے استعمال کے لیے شیریں پانی کی ضرورت ہے جو حق تعالیٰ نے زمین کے آباد حصہ میں مختلف صورتوں میں مہیا فرمایا ہے، لیکن بحر محیط کا پانی اگر شیریں ہوتا تو پوری دنیا میں تعفن ہو جانا تھا اور تمام جاندار تعفن اور بدبو کی وجہ سے مر جاتے، اس لیے کہ میٹھے پانی کا خاصہ ہے بہت جلد سڑ جاتا ہے، خصوصاً سمندر کہ جس کی مخلوق خشکی کی مخلوق سے کہیں زیادہ ہے، جو سمندر میں ہی مرتے گلتے اور سڑتے ہیں، اور تمام روئے زمین سے بہہ کر جانے والی گندگیاں سب سمندر میں جا کر شامل ہو جاتی ہیں۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو 2-4 روز میں ہی سڑ جاتا، جس کی بدبو سے نہ صرف یہ کہ اہل زمین کو بدبو کی وجہ سے رہنا مشکل ہو جاتا، بلکہ فضا کی آلودگی کی وجہ سے کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا۔ اس لیے حکمت خداوندی نے سمندری پانی کو اتنا نمکین اور کڑوا اور تیز بنا دیا ہے کہ دنیا بھر کی گندگیاں اس میں جا کر بسم ہو جاتی ہیں، خود اس میں رہنے والی مخلوق جو اسی میں مرتی ہیں وہ بھی سڑنے نہیں پاتی۔ اور دوسری قدرت کا اظہار فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، وہ ایسی قدرت والا ہے جس نے دو دریاؤں کو صورتاً تو ملایا ہوا ہے، جن میں ایک نہایت میٹھا ہے اور دوسرا نہایت کڑوا ہے۔ یہ اختلاط سوری کے باوجود اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک حجاب اور قوی معنی رکھ دیا ہے ان دو دریاؤں کے مابین، اور ان دو دریاؤں سے وہ مواقع مراد ہیں جہاں شیریں ندیاں سمندر میں جا کر گرتی ہیں،
बावजूद ये कि दोनों की ऊपरी सतह एक जैसी मालूम होती है, लेकिन कुदरत ने इनके दरमियान एक ऐसी हद फासिल कायम कर दी है जो मुल्तकी की एक जानिब अगर पानी लिया जाए तो शीरी है और दूसरी जानिब अगर लिया जाए तो वो पानी निहायत कड़वा और खारी पानी है। मरज का एक माना कुछ यूं भी करते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाना, और इसका एक और माना करते हैं दो चीजों के दरमियान तखलिया करना। मरज अल बहरैन का माना है दो समंदरों के दरमियान तखलिया करना। सालुब ने कहा है कि मरज का माना है जारी कर दिया, और मरज अल बहरैन का माना है दो समंदरों को जारी कर दिया, और हिजरम महजूरा का माना है इन दो समंदरों के दरमियान एक सतर और हिजाब रख दिया है जो इन दोनों को एक दूसरे से मिलने और मुख्तलिफ होने से माने है। अल बरज़ख का माना हाजिज और अल हजर का माना है माने। हसन बसरी ने कहा है इससे मुराद बहरे फारिस और बहरे रूम है। समंदर में खारे और मीठे पानी का इज्तिमा उमूमन ऐसे मकामात पर होता है जहां समंदर में दरिया का पानी आकर गिरता है। एक जगह का दरिया मीठा पानी होता है और उससे मुत्तसिल समंदर का खारी पानी होता है, और ये दोनों पानी एक दूसरे से खलत मलत नहीं होते। इस तरह समंदर के बाज मकामात पर मीठे पानी के चश्मे हैं, वहां भी यही सूरत है कि समंदर में एक मकाम पर खारी पानी है और दूसरे मकाम पर मीठा पानी है। ये दोनों पानी मुत्तसिल हैं और एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बल्कि दोनों के मबैन आड़ है जो दोनों को एक दूसरे से मिलने से माने है। महाराजा के हवाले से बता रहे हैं कि ये बाब नासारा यनसुरू से है। मुरूज इसका मस्दर है और इसका माना होता है आजाद छोड़ना, जारी करना। फुरात के माना के हवाले से बता रहे हैं, इसका माना होता है बहुत शीरी, खुश जायका, तस्कीन बख्श।